بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص صبح میں یہ دعا پڑھ لے تو اس دن بہترین رزق سے نوازا جائے گا اور برائیوں سے محفوظ رہے گا، اور جو شام کو پڑھ لے تو اس رات بہترین رزق سے نوازا جائے گا اور برائیوں سے محفوظ رہے گا، اور جو شام کو پڑھ لے تو اس رات بہترین رزق سے نوازا جائے گا اور برائیوں سے محفوظ رہے گا۔ ماشاء اللہ، لا حول ولا قوۃ الا باللہ، اشہد ان لا الہ الا کل شیء قدیر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک روز میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ باہر نکلا، اس طرح کہ میرا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں تھا۔ آپ کا گزر ایک ایسے شخص پر ہوا جو بہت شکستہ حال اور پریشان تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ تمہارا یہ حال کیسے ہو گیا؟ اس شخص نے عرض کیا کہ بیماری اور تنگ دستی نے یہ حال کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں چند کلمات بتلاتا ہوں، وہ پڑھو گے تو تمہاری بیماری اور تنگ دستی جاتی رہے گی۔ وہ کلمات یہ تھے: توکلت علی الحی الذی لا یموت، الحمد للہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک ولم یکن لہ ولی من ذل وکبرہ تکبیرا۔ ترجمہ: بھروسہ اس ذات پر جو زندہ ہے، جسے موت نہیں آئے گی، اور تعریف اس اللہ کی جس نے کسی کو بیٹا نہیں بنایا اور نہ حکومت میں اس کا کوئی شریک ہے، اور ذلت کے موقع پر اس کے علاوہ کوئی مددگار نہیں ہے، اور اسی کی بڑائی بیان کرو۔ اس کے کچھ عرصہ بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس طرف تشریف لے گئے تو اس کو اچھے حال میں پایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خوشی کا اظہار فرمایا۔ اس نے عرض کیا کہ جب سے آپ نے مجھے یہ کلمات بتلائے تھے، میں پابندی سے ان کو پڑھتا ہوں۔ کثرت سے استغفار کرنا۔ قرآن پاک میں کئی مقامات پر توبہ و استغفار کے ذریعے رزق میں برکت اور دولت میں فراوانی کا ذکر ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا قول نقل کیا گیا ہے، میں نے ان قوم سے کہا، اپنے رب سے معافی مانگو، بلا شبہ وہ بڑا بخشنے والا ہے، وہ تم پر خوب بارش برسائے گا، تمہیں مال و اولاد کی فراوانی بخشے گا، تمہارے لیے باغ پیدا کرے گا اور نہریں جاری کرے گا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص بکثرت استغفار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے ہر غم سے چھٹکارا اور ہر تنگی سے کشادگی عنایت فرماتے ہیں، اور اسے ایسی راہوں سے رزق عطا فرماتے ہیں جس کا اس کے وہم و گمان میں گزر تک نہیں ہوتا۔ کمزوروں کے ساتھ حسن سلوک۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بندوں کو ان کے کمزوروں کی وجہ سے رزق ملتا ہے اور ان کی مدد کی جاتی ہے۔ حضرت معصب بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ سعد نے دیکھا کہ انہیں دیگر لوگوں پر فضیلت حاصل ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کمزوروں کے طفیل ہی تم کو رزق ملتا ہے اور تمہاری مدد کی جاتی ہے۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم لوگ میری رضا اپنے کمزوروں کے اندر تلاش کرو، کیونکہ تمہیں کمزوروں کی وجہ سے رزق ملتا ہے اور تمہاری مدد کی جاتی ہے۔ ہر وقت باوضو رہنے سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے، اور وضو کے درمیان اور نمازوں کے درج ذیل دعا کا اہتمام کریں۔ ترجمہ: اے اللہ، میرے گناہ بخش دیجئے اور گھر میں وسعت اور میرے رزق میں برکت عطا فرما۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، اے میرے بیٹے، اگر تم سے ہو سکے تو ہمیشہ باوضو رہا کرو۔ ملک الموت جب بندے کی روح قبض کرتا ہے تو اگر وہ باوضو ہوتا ہے تو اس کے لیے شہادت کا درجہ لکھ دیا جاتا ہے۔ ہمیں اس نیت سے ہر وقت باوضو رہنا چاہیے کہ جب بھی ہمیں موت آئے ہم وضو کی حالت میں ہوں، تاکہ ہمیں بھی مرنے پر شہادت کا درجہ ملے۔ یہ کتنی بڑی فضیلت ہے! باوضو رہنے کے باوضو حالت میں مرنے کے سبب انسان قیامت کے دن شہداء کے گروہ میں شامل کیا جائے گا۔ حدیث پاک میں ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے نبی سے سنا، انہوں نے فرمایا، ہر بندہ قیامت کے دن اس ہی حالت میں اٹھایا جائے گا جس میں وہ فوت ہوا تھا۔ جو بندہ باوضو زندگی گزارنے کا عادی ہوگا، اس کو باوضو ہی موت آئے گی، اور اس طرح وہ اپنے رب کے سامنے پیش ہوگا
تو دل میں یہ تمنا رکھیں کہ اللہ کو جب جان کا نذرانہ پیش کرنا ہے تو میں چاہتا ہوں کہ باوضو ہو کر جان پیش کروں۔ جب دل میں یہ تمنا رکھیں تو اللہ تعالیٰ کام آسان کر دیں گے۔ باوضو رہنے سے نوافل پڑھنے بھی آسان ہو جاتے ہیں، نماز پڑھنی بھی آسان ہو جاتی ہے، تلاوت قرآن بھی آسان ہو جاتی ہے اور ذکر بھی آسان ہو جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ رزق میں بھی برکت عطا فرما دیتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، جو اللہ پر بھروسہ کرے گا تو وہ اس کے لیے کافی ہوگا۔ اللہ اپنا کام پورا کر کے رہتا ہے۔ اللہ نے ہر چیز کے لیے ایک اندازہ وقت مقرر کر رکھا ہے۔ حضرت عمر بن ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تم حسن و خوبی کے ساتھ اللہ پر توکل کرو تو تمہیں اس طرح رزق دیا جائے گا جس طرح پرندوں کو رزق دیا جاتا ہے۔ وہ صبح کے وقت خالی پیٹ جاتے ہیں اور شام کے وقت آسودہ ہو کر لوٹتے ہیں۔ توکل کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ کسب معاش کی تمام کوششوں کو ترک کر دیا جائے اور ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھا رہ جائے۔ حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پرندوں کی مثال پیش کی ہے کہ وہ تلاش رزق میں صبح سویرے نکل جاتے ہیں۔ پرندوں کا صبح سویرے اپنے آشیانوں سے نکلنا ہی ان کی کوشش ہے، اور ان کی انہی کوششوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کو شام کے وقت آسودہ و سیراب واپس کرتے ہیں۔ لہٰذا اسباب کا اختیار کرنا توکل کے خلاف نہیں ہے، بلکہ اسباب اختیار کرنا عین تقاضائے شریعت ہے۔ رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جسے وسعت رزق اور لمبی عمر کی خواہش ہو اسے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا چاہیے۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جسے لمبی عمر، وسعت رزق اور بری موت سے چھٹکارا پانے کی خواہش ہو اسے اللہ سے ڈرنا چاہیے اور رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک، صلہ رحمی کرنا چاہیے۔